السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک بہت ہی منفرد موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. دیکھیں، جب بھی ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم زندگی میں بہت بڑی مسٹیک کر بیٹھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہر شخص سے کبھی نہ کبھی ضرور ہو جاتی ہے. وہ مسٹیک یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو غلط شخص پر، غلط چیز پر اور غلط مقصد پر ضائع کر دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز، جو شخص، جو مقصد ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، وہ اصل میں اہم نہیں ہوتا. ہم بلا وجہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو اچیو کر سکیں. بیشتر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس شخص پر ہم اپنی ساری ایموشنل انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جتنی چاہت، جتنی محبت، جتنی پرواہ، جتنا خلوص ہم اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ہم خود اس سے بہت اٹیچڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، ہم اس پر بہت کوشش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ لاحصل رہتی ہے. اسی طرح کوئی مقصد ایسا ہے جو آپ کے لیے بہت بڑا مقصد ہے، لیکن وہ اصل میں مقصد بہترین نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ آپ نے اپنی ساری ایبیلٹیز، ساری انٹلیکٹ، ساری اپنے اسکلز، ساری انرجیز ویسٹ کر دی ہوتی ہیں، تو آپ پھر انسٹیبل ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے. آپ سیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کائنات میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سب سے بڑا سولوشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تلاش کریں اپنے ارد گرد اچھے لوگ کون کون سے ہیں، جن کو ہماری قدر ہے، جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سے چاہت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، ہماری پرواہ کرتے ہیں. ان کے لیے ہماری موجودگی باعث فرحت ہے، باعث فخر ہے. اور ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے چوز ایک غلط بندہ کیا ہوتا ہے. جب وہاں سے دل ٹوٹتا ہے تو کہیں لگانے کے لیے ہم شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز ہے ان لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، جن کو آپ کی پرواہ ہے. دوسری چیز ہے کہ اس چیز کے پیچھے بھاگیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے حق میں بہتر ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے پسند کیا وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. ہو سکتا ہے آپ نے جو چیز پسند کی وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن جس کو آپ پسند نہیں کر رہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس چیز کو آپ تلاش کریں، اس چیز کے پیچھے بھاگیں جو کہ اچیویبل ہے اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے. تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ مقصد جو ہے وہ دوبارہ آپ اس کو ریویو کریں، رینیو کریں کہ آپ نے جو مقصد بنایا ہے کیا وہ مقصد ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. اسی لیے اپنے مقصد کو جتنا بڑا کریں گے، جتنا پازیٹیو رکھیں گے، اتنے ہی آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے جائیں گے. پھر یہ انویسٹمنٹ آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ آخر میں رزلٹ دے گی. اس کے بعد ہے کہ آپ اپنے آپ کو مانیٹر کریں، روز بروز اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ حاصل کر لیے. مطلب اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے، آپ کے ایموشنز ٹوٹے ہیں، آپ زندگی سے کٹ کر رہ گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو جیتے جی فنا کر دیے، آپ نے سمجھا کہ آپ کی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس عمل سے آپ گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، اور اب جہاں آپ اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ آپ نے اب تک کیا کچھ حاصل کر لیا، آپ کے اندر کتنی امپرومنٹ آئی ہے. اپنی کارکردگی کو مانیٹر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو نعمتیں اب تک عطا کر دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ برے لوگوں کے جانے سے، بری چیزوں کے جانے سے، برے مقصد کے جانے سے آپ کے پاس سب کچھ اچھا آنے لگ گیا. صرف آپ نے اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے. یقیناً برائی میں آپ کے لیے بہت بڑی اچھائی بھی ہو چکی ہوگی،
جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن نظر ضرور آ جائے گی، بس آپ نے اس کو کھوجنا ہے۔ اور آخر میں جو لاسٹ سولوشن ہے اس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ایموشنز کو اپنے اختیار میں کرنا سیکھیں۔ اگر اسی طرح آپ اپنے ایموشنز کو ضائع کرتے رہیں گے تو یہ انسٹیبلٹی آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ایموشنز کے آپ میسٹر بنیں۔ You must be the master of your emotions in order to be successful in the coming future۔ تو اگر آپ کا اختیار آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، تبھی آپ کامیاب ہیں، ورنہ ایموشنل انویسٹمنٹ کا مطلب یہاں پر، جو کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، رانگ پیپل، تھنگس اور پرپز، اور اب بھی آپ اگر اس کے اباؤٹ بہت ہی غمگین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کے جو ہے وہ آگے مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا اختیار اس شخص کو جو آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، اس کو دیا ہوا ہے، اس چیز کو جو لاحاصل ہے اس کو دیا ہوا ہے، اور وہ مقصد جو کہ اچھا نہیں تھا، آپ نے اپنا اختیار اس کو دیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو میسٹر بنائیں، آپ اپنے اوپر آپ مانیٹرنگ کریں، اپنے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے نگہبان بنیں، اپنی رسپانسبلٹی لیں۔ اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان باتوں عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ you'll face the difference۔ اور آپ نے آج ہی سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کسی غلط شخص کے ساتھ نہیں کرنی، کسی غلط چیز کے ساتھ نہیں کرنی، یا کسی بھی غلط مقصد میں نہیں کرنی۔ ہمیشہ آپ نے پازیٹیو رہنا اور پازیٹیو وے میں اپنے ایموشنز کو یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایموشنز کا ہماری کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایموشنز ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا فیصلہ کرنے میں اور پھر فیصلہ کر کے ثابت قدمی اختیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔